بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مسجد اقصی پہ جو اسرائیلی بربریت ہو رہی ہے فلسطین کے علاقے غزہ میں، رفح میں اور خان یونس کے اندر اور اس کے اطراف دوسرے ممالک میں، لبنان میں، یمن میں جو یہودیوں کی طرف سے ظلم کی بربریت اور انتہائی آپ یوں کہیں انسانیت سوز مظالم کا کردار ادا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کی جا رہی ہیں۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہونے کو ہے کہ آج فلسطین کی سرزمین خون میں لہو لہو ہے۔ وہاں کے بچے شدید زخمی ہیں، خواتین کا برا حال ہے، گھر مسمار ہو چکے ہیں، نظام زندگی برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کیوں اتنے مظالم کر رہا ہے، اور وہ انسانیت کے جو دائرہ کار ہے، انسانیت کا جو ایک حدود ہیں، انسانیت کی جو ایک آپ یوں کہیں کہ لکیریں ہیں، اس سے نیچے گر چکا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اور یہودیوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہودی اپنی تاریخ سے واقف ہے۔ ان کی کتابوں میں جو تاریخ ان کے سامنے رکھی گئی وہ اس تاریخ کی لکیروں کے مطابق چل رہے ہیں، اور آج ہم مسلمان ہو کر اپنی اس تاریخ سے انتہائی دور ہیں، ہمیں اس تاریخ کا علم نہیں۔ یہودیوں کی کتابوں کے اندر جو ان کے تالمود ہیں اور جو محرف شدہ ان کی تورات ہے، یعنی جو انہوں نے تحریف کی خود، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ مسجد اقصی کے نیچے ہیکل سلیمانی کی بنیادیں ہیں، کہ جب سب سے پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مسجد اقصی کو فتح کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 12ویں صدی کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسجد اقصی کو فتح کیا گیا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا، اس سے پہلے ہمارا یہ معبد ہیکل سلیمانی تھا، وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کی بنیادیں وہاں ہیں، مسجد اقصی کو غاصبانہ طریقے پر بنایا گیا۔ اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سرزمین ہمارے لیے مقدس اس لیے ہے کہ جو تابوت سکینہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت کہ جس کے اندر صحیفے موجود تھے، ان کے لوح الواح موجود تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس تابوت کے اندر بند ہیں، اور وہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے قبضہ کر کے، غصب کر کے اسے مسجد اقصی کے نیچے دفن کیا ہے۔ تو یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک وہ تابوت ہمیں نہیں ملے گا، اس وقت تک دنیا بھر کے یہودی وہ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے، ان کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اس تابوت کی تلاش کے اندر یہ سارا کچھ کھیل رچا رہے ہیں، اور مسجد اقصی کے اطراف میں اب ایک تحقیق ہے کہ مسجد اقصی کے اطراف کو بارودی مواد لگا کر کے انتہائی کھوکھلا بھی کر دیا گیا۔ وہ یہ اپنی ساری حدیں اس لیے پار کر رہا ہے کہ ان کے سامنے ایک تاریخ ہے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہے، اور وہ اسی کے رہنمائی میں آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تاریخ ہماری بھی ہے کہ یہ مسجد اقصی کی سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے کروائی تھی، اور پھر یہ مسجد اسی وقت سے مسجد ہی قائم ہے۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جب معراج کے موقع پر امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، رب العالمین سے ملاقات کرتے ہوئے، تو آپ نے واپسی پہ اسی مسجد میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں سے براق پہ سوار ہو کر آپ نے آسمانوں کی سیر کی تھی، جسے اسرا کے لفظ سے قرآن میں یاد کیا گیا۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جس کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرمایا تھا، اور یہی وہ مسجد ہے کہ جس کو دوسری مرتبہ صلیبیوں کی قید سے اور عیسائیوں کی قید سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے آزاد کروایا۔ اور یہی وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں تفصیل موجود ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی ایک جماعت جو خراسان کے علاقے سے نکلے گی، وہ مسجد اقصی کو ان یہودیوں کے تسلط سے آزاد کروا دے گی۔ لیکن چونکہ آج ہمیں اسرائیل کی اس طاقت پر اور میڈیا سے متاثر ہو کر، جدت سے متاثر ہو کر، مادے سے متاثر ہو کر ہم ان کا رعب اتنا کھا چکے ہیں، آج ہم ان سے اتنے مرعوب ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ چونکہ معلوم نہیں، ہمیں مسجد اقصی کی تاریخ معلوم نہیں، آگے آنے والے حالات کیسے ہوں گے، احادیث میں کیا پیشن گوئیاں ہیں، اس سے ہم لا علم ہیں، ناواقفیت کا شکار ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 10 منٹ بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم دین سے دور جب ہوئے
اپنی تاریخ سے دور ہوئے تو آج ہم یہودیوں سے روب کھانے لگے۔ یہ وہی یہودی جو ایک وقت مسلمانوں کے غلام ہوا کرتے تھے، لیکن آج انہی یہودیوں سے مسلمان روب کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج ان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ مسجد اقصیٰ کو کب شہید کر دیں گے، اس کے بعد پھر فلاں ملک پہ حملہ کریں گے، پھر فلاں ملک پہ حملہ کریں گے۔ یعنی مسلمان ان کے روب سے ڈر رہا ہے۔ مسلمان کو اپنی تاریخ کا علم نہیں، مسلمان کو اللہ کی ذات کی طاقت کا یقین نہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم میڈیا سے انتہائی متاثر ہو چکے ہیں۔ تو اس پرفتن دور کے اندر دو گزارشات عرض کرنی تھیں، اور اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں کہ نمبر ایک، ہم اپنی دینی کتابوں کا مطالعہ شروع فرمائیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر ایک عنوان ہے ابواب الفتن کے نام سے، جس کے اندر وہ ساری روایات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور وہ سارے حالات ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، دنیا کا نقشہ کیسے تبدیل ہوگا، دنیا کے اندر کون سے حالات آئیں گے۔ ہم ان روایات کو پڑھیں۔ اگر عربی سمجھ نہیں آتی تو اردو ترجمے موجود ہیں حدیث کے، ان ترجموں کو پڑھیں، اس کی تشریح کو پڑھیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں آگے آنے والے حالات میں کن چیزوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے پر ہم دوسرا کام یہ کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل کریں۔ دنیا کی کسی طاقت سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین کو جب ہم نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چاہے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، بھارت ہو، دنیا کی کوئی طاغوتی قوت ہو، شیطانی قوت ہو، رب العالمین کی طاقت کے سامنے وہ ہیچ ہیں۔ تو لہٰذا ہم توکل پیدا کریں، دینی کتابوں سے مطالعہ شروع فرمائیں، اور پھر ایک نیت رکھیں کہ جب اللہ رب العالمین موقع عطا فرمائیں گے دین کی خاطر، جہاں بھی قربانی دینے کا وقت آئے گا، انشاءاللہ ہم اپنے جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اپنے آنے والی بچوں کو، نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے فاتحین کون تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے، محمود غزنوی کون تھے، محمد بن قاسم کون تھے، سلطان سبکتگین کون تھے، احمد شاہ ابدالی کون تھے، ان لوگوں کے نام، سلطان ٹیپو سلطان کون تھے، سلطان حیدر علی خان کون تھے، ان لوگوں کو، سلطان عالمگیر کون تھے، ان لوگوں کے ناموں سے اپنے آنے والی نسلوں کو متعارف کروائیں، تاکہ ہمارے بچوں میں بھی بہادری اور دلیری کے جذبات پیدا ہو جائیں، وہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے، تاریخ سے واقف ہو کر کے دشمنان دین کے خلاف پرسر پیکار ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں مایوسی کے جو بادل اس وقت امت مسلمہ پہ چھا رہے ہیں، یہ مایوسی کے بادل بھی چھٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں ہمیں ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کے نمونے نظر آتے رہیں گے۔ رب العالمین مسجد اقصیٰ سمیت تمام عالم اسلام کی، خصوصاً سرزمین فلسطین کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔